انتظار کروں گا. جزاک اللہ خیر. بہت السلام علیکم. بارک اللہ فیکم، شکریہ. اچھا جی، تو ہم اگلے کالر لے رہے ہیں زید صاحب. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے مفتی صاحب؟ الحمدللہ. مفتی صاحب یہ ہماری پہلی اسٹریم ہے، ہم آپ سے 3 قسم کے مختلف سوال کرنا چاہیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو. ایک کر مجھے لیجیے. جی جی اچھا سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی ہماری جو انگلش کی کتاب تھی ہم اس میں پڑھ رہے تھے وومنس رائٹ کے متعلق، تو اس میں دوسرے مذاہب کے نزدیک عورتوں کا جو اسٹیٹس ہے اور عورتوں کی جو ویلیو ہے اس میں ان کے جو اسکالرس تھے ان کے ملفوظ نقل کیے گئے تھے، جس میں سے نصرانی جو تھے ان میں سے بعضوں کا کہنا تھا کہ عورت جو ہے شیطان کا ایک حصہ ہے. کسی نے کہا کہ عورت جو ہے جہنم کے ایک داروغہ ہے. کسی نے کہا کہ عورت جو ہے برائی کی بیٹی ہے. اسی طریقے سے بہت سے ہندو جو لا گیورس تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت جو ہے کبھی آزادی کے لیے فٹ نہیں ہو سکتی. اور رامائن میں اسی طریقے کی باتیں لکھی ہے کہ مطلب انسانوں کو یہ جو جانوروں کو، غلاموں کو اور عورتوں کو جو ہے پنجرے کے اندر بند کر کے رکھنا چاہیے. اب اسلام نے چونکہ عورت کو الحمدللہ عزت سے نوازا ہے اور اس کو جو ہے ایک مشرف خاتون بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ المرأۃ تقبل بصورت الشیطان وتدبر بصورت الشیطان. تو اس میں کیا تعویل کی جائے گی مفتی صاحب، یہ ہمیں جاننا تھا. آپ کس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ ہم جو ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ایک شاخ ہے پچھلے ہفتے آپ آئے تھے. محل باغی یونس. جی ہاں، نہیں پچھلے ہم ہفتے آپ آئے تھے. نہیں وہ ہمارے دوست تھے اصل میں. ہماری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہم سو گئے تھے، اس نے ہمیں ٹھیک ہے. پھر بتایا تھا بعد میں. کس کتاب میں پڑھا آپ نے یہ؟ ہمارے نصاب میں کتاب ہے ڈیسنٹ انگلش، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کے سویپنگ اسٹیٹمنٹس کبھی بھی نصابی کتابوں میں نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہر ایک جملے کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. جی یعنی مثلا عیسائیوں نے یہ بات. ہاں میوٹ کر دیں. زید صاحب میوٹ رک جائیے، میں میوٹ کر دیتا ہوں. اچھا، تو جو جملے آپ نے ذکر کیے، چاہے وہ کرسچن اسکالرس کی طرف سے کیے ہوں یا رامائن کے حوالے سے ذکر کیے ہوں، ہر ایک کا ایک پس منظر ہوتا ہے. یہ چیز انٹلیکچولی ڈس آنےسٹ ایک بیہیویئر ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہم رامائن کے جو جملے ہیں یا کرسچن اسکالرس کے جو جملے ہیں ان پر تو ہم ایز اٹ از کرٹیسائز کریں گے اور ان کا کوئی ہم بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہاں، لیکن جیسے ہی حدیث آ جائے گی تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ بیک گراؤنڈ اس کا ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ میں اس چیز کے خلاف ہوں. کوئی نہ کوئی جو اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں کہ جن کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہوتا ہے، چاہے وہ ہدایت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، وہ ایک الگ پوائنٹ ہے. ان کا مقصد انسانوں کی بھلائی ہوتا ہے، وہ مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، تو ان کو ان کی ورسز یا آیتوں یا شلوکوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا اور ان کی بنیاد پر کوئی نتیجہ نکالنا غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات ہے. اس لیے ایسی کوئی بھی کتاب جس میں اس طرح کی بات کی گئی ہو اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کو ذکر کیا گیا ہو اقوال کو، یہ ٹھیک نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ نے جو حدیث ذکر کی کہ تقبل بسرعت الشیطان وتدبر بسرعت الشیطان، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ النساء حبائل الشیطان. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بھی جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو ڈیگریڈ کرنا یا ان کو سیکنڈ کلاس قرار دینا، یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ مقصد یہ ہے کہ چونکہ خواتین ایموشنلی مردوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، ایموشنز میں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، اور جو شخص ایموشنلی زیادہ پاورفل، زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ اپنے ایموشنز میں بعض مرتبہ بہہ جاتا ہے. تو شیطان کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کے ان ایموشنز کا، ایکسیسو ایموشنز کا فائدہ اٹھا کر وہ مردوں کو گمراہ کرے اور مردوں کو راہ راست سے ہٹا دے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک، چاہے اس میں عورت کا کوئی قصور بھی نہ ہو. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال یہ ہے سائنٹیفکلی اسپیکنگ
کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت اجنبی دونوں ایک کمرے میں ہوں، دونوں اجنبی ہیں، ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو مرد کے اندر چاہے عورت جو ہے وہ بالکل پاکیزہ ہو، پاک باز ہو، اس کے ذہن میں کوئی گندگی نہ ہو، اور مرد کتنا ہی اللہ ہے کہ وہ نبی ہو، بات الگ ہے، وہ کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو، مرد کے ذہن میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ یہ عورت اس کے ساتھ مطلب یہ کہ کوئی ایسا غیر اخلاقی عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے. ہاں وہ نبی ہو تو بات الگ ہے. اور یہ ٹیسٹوسٹرون لیول ایک دم بڑھتا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرد اور عورت جب ایک ساتھ ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا. اب یہ جو تیسرا شیطان ہے یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان مرد کے ذہن میں یہ خیال ڈالے گا کہ وہ عورت کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرے، چاہے مرد اس خیال کو جھٹک دے، اور یہی اس کے نیک ہونے کی دلیل ہے. اور لا حول پڑھ کر وہ اس جگہ سے نکل جائے، اس کا مطلب نیک ہے. اس میں عورت کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن چونکہ شیطان نے اس عورت کو استعمال کیا ہے، اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس کانٹیکسٹ کی بنیاد پر ہمیں تمام ان اقوال کو سمجھنا پڑے گا، صرف حدیث ہی نہیں بلکہ وہ جو دوسرے کتابوں کے اندر جو شلوک آئے ہیں یا ورسز آئے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ ہوگا. اگر یہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں ہے کچھ اور ہے تو پھر وہ بتانا چاہیے کہ وہ کیا ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اگر اجازت ہوتی تو باقی کے بھی 2 سوال اگر ہم کر لیں. باقی پھر اگلی مرتبہ ہے. جی انشاءاللہ. ہونا ایک سوال جیسے یہ تھا، بس ایک چھوٹا سا، کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مطلب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا جو آپ نے کہا جذبات والا، تو ہمیں یہ چیز کیسے پتہ چلے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہی تھا اس کے پیچھے؟ وہ اس لیے کہ آپ صرف ایک حدیث کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ جو تمام اوور آل نصوص ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، سب کو سامنے رکھیں گے. اسی کو ہم بولتے ہیں کنسسٹنٹ اینڈ کوہیرنٹ. اسلام میں کوہیرنس بھی ہے اور کنسسٹنسی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ کچھ اور بات ہے دوسری جگہ کچھ اور بات ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بذات خود عورت ہونے کی بنیاد پر کہیں بھی برائی نہیں کی ہے، بلکہ عورت کو تعظیم دی ہے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسلام کے اندر جو ہے عورت کو تعظیم ہے. کہاں سے آپ کو پتا چلا؟ آپ کو پتا چلا قرآن کی نصوص سے، آپ کو پتا چلا بہت سی احادیث سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات جو ازواج مطہرات تھیں، جو امت کی مائیں ہیں، ان کو یہ مقام کیوں دیا گیا ماں ہونے کا؟ حالانکہ وہ عورت تھیں. تو اگر عورت جو ہے ڈیگریڈڈ ہوتی، ایک ایسی اسپیشی ہوتی کہ جس کا یعنی انسانیت سے کوئی لینا دینی، اس کو کیج میں بند کر دو، تو پھر ان خواتین کو، ازواج مطہرات کو امہات المومنین کیوں قرار دیا جاتا کہ آج ہم نام لیں